ایران کے مشہور شہر تبریز میں ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام تھا شاہ فرہاد بن بہرام۔ اس کی سلطنت بڑی، لشکر طاقتور، خزانے بھرے ہوئے اور محل سونے چاندی سے سجا ہوا۔ لوگ اس کی شان دیکھ کر رشک کرتے، دشمن اس کا نام سن کر کانپتے اور درباری اس کی ہر بات پر تالیاں بجاتے۔ لیکن جو کوئی اس کے دل کو نہ جانتا تھا، وہ یہ نہ جانتا تھا کہ یہ بادشاہ راتوں کو تنہا روتا تھا۔ فرہاد بادشاہ کے دل میں ایک ایسی خلا تھی جو خزانے، تعریفی شاعری اور جشن بھی نہ بھر سکے۔ وہ خود سے سوال کرتا، میرے پاس سب کچھ ہے مگر پھر بھی دل بے چین کیوں ہے؟ ایک دن محل میں جشن تھا، ساز بج رہے تھے، غلام جھوم رہے تھے، خدام قیمتی برتنوں میں کھانے پیش کر رہے تھے، مگر بادشاہ نے کھانے کی طرف دیکھا بھی نہیں، بس آسمان کو تکتا رہا۔ اسی وقت ایک خادم نے آ کر بتایا، حضور، محل کے دروازے پر ایک عجیب سا درویش آیا ہے، ننگے پاؤں، گرد سے اٹے کپڑوں میں، کہتا ہے بادشاہ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ محل میں قہقہے گونجے، بادشاہ سے درویش؟ کیا بات کرے گا یہ خاکی آدمی بادشاہ سے؟ مگر بادشاہ نے فوراً حکم دیا، اسے اندر بلاؤ، آج شاید وہی مجھے میرے سوال کا جواب دے جائے۔ سب حیران۔ درویش آیا، اس کا چہرہ دھواں سا مگر آنکھیں شفاف، لباس بوسیدہ مگر وجود پر عجب سا نور، ہاتھ میں لکڑی کا عصا اور لب پر خاموشی۔ بادشاہ نے پہلی بار کسی فقیر کو اپنے برابر بٹھایا۔ درویش محل کے فرش پر ننگے پاؤں چلتا ہوا بادشاہ کے قریب آیا۔ اس کے پاؤں گرد آلود مگر قدم پر سکون، نہ اس کی آنکھوں میں خوف تھا نہ الفاظ میں چاپلوسی۔ وہ سیدھا بادشاہ کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا، نہ اجازت مانگی نہ جھکا، بس بیٹھ گیا جیسے وہ محل بھی مٹی کا ہو اور تخت بھی۔ محل کے وزیروں، امیروں اور پہرے داروں کے چہروں پر حیرت پھیل گئی۔ ایک وزیر سرگوشی میں بولا، یہ گستاخی ہے حضور کے سامنے ادب کے بغیر بیٹھنا، مگر بادشاہ نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش کر دیا۔ فرہاد نے درویش کی طرف دیکھا اور کہا، یہ مسافر تو وہ واحد شخص ہے جس نے میرے محل میں آ کر نہ جھکا، نہ سلام کیا اور نہ میرے نام کے القاب لیے۔ تجھے کس بات نے نڈر کر دیا؟ درویش نے نگاہ الفاٹائی، ہنسا نہیں مگر آنکھوں میں ایک نور چمکا، جس کے دل میں اللہ ہو اسے کسی تخت سے خوف نہیں ہوتا۔ بادشاہ چونکا، شاید پہلی بار کسی نے اس کے سامنے اللہ کا نام یوں بے باکی سے لیا تھا۔ تو کیا تاب جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ درویش نے آہستہ سے کہا، ہاں، تاب دل سے خالی ہے اور محل سے بھرا ہوا، یہی تیرے دکھ کی جڑ ہے۔ محل کی فضا جیسے ساکت ہو گئی، قندیلیں دھیرے دھیرے جھومنے لگے، ہوا رک سی گئی۔ بادشاہ نے آنکھیں بند کیں اور سر جھکا کر پوچھا، کیا تا مجھے وہ سکون دے سکتا ہے جو میری بادشاہی نہیں دے سکی؟ درویش نے اپنا لکڑی کا عصا فرش پر رکھا، نہیں، میں تجھے سکون نہیں دے سکتا مگر تجھے وہ راستہ دکھا سکتا ہوں جہاں تا خود سکون پا سکتا ہے۔ بادشاہ نے گہری سانس لی اور درویش سے کہا، تو پھر بتا، وہ راستہ کیا ہے؟ درویش خاموش رہا، مگر اس کی خاموشی میں ایک ایسا پیغام تھا جو الفاظ سے زیادہ بول رہا تھا۔ محل کے اندر ایک عجیب خاموشی تھی، سونے کے ستون، نیلی شیشوں والی کھڑکیاں، قندیلوں کی مدھم روشنی، اور ان سب کے درمیان ایک فقیر جو بادشاہ کے تخت سے نیچے مگر دل سے کہیں بلند بیٹھا تھا۔ شاہ فرہاد بن بہرام نے درویش کی آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سے کہا، تم نے کہا تم مجھے راستہ دکھا سکتے ہو، تو بتاؤ وہ راستہ کیا ہے؟ درویش نے اپنی تسبیح کو آہستہ آہستہ گھمایا، سر جھکایا اور بولا، پہلا قدم یہ ہے کہ تاب یہ سمجھے کہ تاب بادشاہ نہیں، صرف ایک آزمائشی مسافر ہے جس کے ہاتھ میں کچھ دنوں کے لیے تخت ہے۔ فرہاد چونکا، کیا تا مجھے میرے ہی محل میں نادان کہہ رہا ہے؟ درویش مسکرایا، نہیں، میں تجھے آئینہ دکھا رہا ہوں، کیونکہ جو خود کو اصل بادشاہ سمجھ بیٹھتا ہے وہ دل کا غلام بن جاتا ہے۔ فرہاد کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ جانتا تھا یہ سچ ہے، پھر میں کیا کروں؟
मैं तो जिंदगी भर अपनी बादशाही की चमक के पीछे भागा और अब दिल थक चुका है। दरवेश ने आसमान की तरफ देखा और जवाब दिया, तख्त को छोड़, कभी चटाई पर बैठ, दरवाजे पर खड़े होकर सवाली बन। एक दिन का भूखा रह, किसी यतीम का पेट भर, और जब ताव उन सब के बाद भी खुश रहे, तब जान लेना ताव सुकून पा गया है। महल के दरबारी ये सब सुनकर हैरान थे। वो सोच रहे थे कि बादशाह ये गुस्ताखी बर्दाश्त क्यों कर रहा है, मगर फरहाद अब वो ना रहा था जो कल था। इसकी आंखों में अब खौफ नहीं बल्कि सवाल थे, सच्चे सवाल। तो क्या मैं सब कुछ खोकर ही सब कुछ पा सकता हूं? दरवेश ने खामोशी से इस बात में सर हिलाया। बादशाह ने वो लम्हा कभी ना भुलाया, क्योंकि इसी दिन पहली बार किसी ने इससे ना डरा, ना झुका, ना कुछ मांगा, बस सच कहा। शाह फरहाद पूरी रात सो ना सका। वो बार बार दरवेश की बातें दोहराता रहा, तख्त को छोड़, चटाई पर बैठ, एक दिन का भूखा रह, और जब ताव फिर भी खुश रहे तो ताव असल बादशाह है। वो बादशाह जिसके एक इशारे पर लश्कर हरकत करते, आज खुद सवाली बन बैठा था, अपने ही दिल का सवाली। सुबह होने से पहले ही इसने खादिम को हुक्म दिया, मेरे लिए सादा कपड़े लाओ, फकीराना लिबास, ना ताज, ना तलवार, ना सवार। आज मैं बादशाह नहीं, सिर्फ एक इंसान हूं। खादिम हक्का बका रह गया, हुजूर, लोग क्या कहेंगे? फरहाद ने कहा, लोगों ने मेरी तारीफ करके मुझे खाली कर दिया, अब अल्लाह मुझे भर दे, ये काफी है। चंद लम्हों बाद शाह फरहाद बन बहराम के महल के दरवाजे से एक आम इंसान बाहर निकला, फटे हुए कपड़ों में, सर पर सादा कपड़ा और हाथ में एक छोटा सा कपड़ों का थैला। वो तबरेज की गलियों से गुजरा, जहां कभी इसके नाम पर नारे लगते थे। आज वो खामोशी से दरवेश की तलाश में जा रहा था। एक चाय वाले के पास बैठा, खामोशी से पानी मांगा। चाय वाले ने पहचान कर कहा, अब बादशाह है ना? फरहाद ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, मैं तो आज सिर्फ एक प्यासा हूं। चाय वाले ने इसे बैठने को कहा और कहा, मैंने जिंदगी में पहली बार किसी बादशाह को यूं आजिजी से पानी मांगते देखा। फरहाद ने जवाब दिया, इज्जत वही है जो सवाल में छपी हो, हुक्म में नहीं। इसी दौरान इसे दरवेश की आवाज सुनाई दी। दरवेश मस्जिद के सहन में बैठा, बच्चों को खजूरें खुला रहा था। ना उसके पास तख्त था, ना महल, मगर उसके इर्द गिर्द मोहब्बत, सुकून और इज्जत के साए थे। फरहाद उसके करीब गया और जमीन पर बैठ गया। आज मैं भूखा हूं, प्यासा हूं और सवाली हूं, बता मेरे लिए आज क्या है? दरवेश ने मुस्कुराकर अपने सामने से एक खजूर उठाई और कहा, ये जो रिस्क दिल से बांटा जाए वही तेरे लिए सब कुछ है, ये खा और जान के ताव खाली हुआ है, ताका रब तुझे भर दे। फरहाद ने वो खजूर हाथ में ली और आंखों से लगा ली। वो बादशाह जिसने पूरी जिंदगी सोने के बर्तनों से खाया, आज पहली बार एक खजूर को दिल से कीमती जाना, और इस दिन उसने जान लिया, सच तख्त पर नहीं, चटाई पर मिलता है। दरवेश ने खजूर लेकर बादशाह के हाथ थामे, इसकी आंखों में देखा और कहा, तो तख्त से नीचे आ गया है, अब वक्त है कि अपने दिल के दरवाजे पर चढ़ाई करे। शाह फरहाद खामोश था, मगर उसके चेहरे पर वो सुकून झलकने लगा था जो सोने की दीवारों के अंदर बरसों ना मिला। वो जमीन पर बैठा था, एक आम इंसान की तरह, और पहली बार इसे यूं लगा जैसे वो सांस ले रहा है, पूरी, गहरी, हल्की सांस, जैसे कोई बोझ आतर गया हो। तबरेज की इस पुरानी मस्जिद के साए तले लोग जमा हो चुके थे। कुछ ने इसे पहचान लिया था, मगर किसी ने तंज न किया। सबकी निगाहों में हैरत थी और दिलों में नरमी। एक पुराना बुढ़िया जो बरसों से बादशाह के महल के बाहर खैरात मांगती थी, आगे आई और कहा, फरहाद, अता वही बादशाह है? फरहाद ने झक कर जवाब दिया, था। अब सिर्फ एक सवाली हूं। बुढ़िया रू दी, मैंने कभी सोचा न था कि तो ऐसा कहेगा, आज तो मेरा भी ईमान बढ़ा दिया। दरवेश ने सर अलिफाटे अलिफ और कहा, यही है असल बादशाही, जब तेरा झकना लोगों के दिल बुलंद कर दे। वो दिन तबरेज में यादगार बन गया।
لوگ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ آیا، تخت چھوڑا اور دعا لے کر چلا گیا۔ اسی شام درویش نے بادشاہ کو تنہا ایک کونے میں لے جا کر کہا، اب تاب جان چکا ہے کہ اصل عزت نہ نام میں ہے، نہ لباس میں، نہ تخت میں، بلکہ اس میں ہے جب تیرا دل اتنا صاف ہو کہ رب اسے اپنا مقام بنا لے۔ فرہاد نے آہستہ سے جواب دیا، اب میں تخت پر نہیں مگر دل میں بیٹھا ہوں۔ درویش نے اپنا عصا اسے تھمایا، لے جا، یہ تخت سے بہتر ہے، یہ وہ نشان ہے جو راستہ دکھاتا ہے، حکم نہیں چلاتا۔ شاہ فرہاد نے اس عصا کو چوم لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے رب، تاب نے مجھے خالی کیا تاکہ بھر سکے، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ وہ بادشاہ جس نے خزانے چھوڑ دیے آج لوگوں کے دلوں میں بسا ہوا تھا۔ تبریز کی وہ شام دھوپ سے زیادہ نورانی تھی۔ بادشاہ فرہاد جو کل تک سونے کی چھتوں کے نیچے رہتا تھا آج مٹی کی چٹائی پر بیٹھا تھا، مگر دل اس کا اب پہلے سے زیادہ روشن تھا۔ درویش نے جو لکڑی کا عصا اسے دیا تھا وہ صرف ایک ٹکڑا نہیں تھا، وہ علامت تھی قیادت کی، مگر ایسی قیادت جو نہ تخت مانگتی ہے نہ تاج، بس دلوں کو جیتنا جانتی ہے۔ فرہاد نے درویش سے آخری بار سوال کیا، اب بتا میں کہاں جاؤں؟ کیا میں واپس محل جا کر ویسا ہی بادشاہ بنوں جیسا پہلے تھا؟ درویش نے نگاہیں آسمان کی طرف کی اور کہا، اگر تاب جان گیا ہے کہ اصل مقام لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے تو جا، مگر اب تیرا تخت تجھے اٹھا کر نہ لے جائے، تاو اپنے دل سے بادشاہی کر۔ فرہاد نے سر جھکایا اور جواب دیا، اب اگر میں تخت پر بھی بیٹھوں گا تو چٹائی کو یاد رکھوں گا۔ اس کے بعد درویش خاموشی سے الفاٹے، اپنا عصا تھاما اور کہا، میں جا رہا ہوں، میری جگہ اب تیرے اندر زندہ ہے، تاب جس وقت غرور محسوس کرے چپ چاپ یہ عصا دیکھ لینا، یہ تجھے یاد دلا دے گا کہ تاو خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہی لوٹے گا۔ بادشاہ نے روتے ہوئے درویش کے قدم چومے، تو میرے دل کا استاد ہے۔ درویش مسکرا کر دور چلا گیا اور لوگوں نے اس کے بعد اسے کبھی نہ دیکھا۔ فرہاد واپس اپنے محل لوٹا، مگر اب اس نے محل میں وہ سب بدل دیا جو اسے خالی کر چکا تھا۔ خدام کو آزاد کیا، درویشوں کو محل میں بلایا، انصاف کی بنیاد نیت پر رکھی اور ہر مہینے شہر کے غریبوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھتا۔ اب اس کے تخت پر سونے کی جگہ لکڑی کی نشست تھی، تاج صرف تقریبات میں رکھا جاتا، باقی وقت وہ سر پر ایک سادہ کپڑا باندھتا، اور جب کوئی اس سے پوچھتا آپ اب بھی بادشاہ ہیں تو وہ ہنستا اور کہتا، میں تب بادشاہ نہیں تھا، اب ہوں، کیونکہ اب میرے دل میں وہ ہے جو پہلے صرف میرے سر پر تھا۔ اس کی بادشاہی کا اصل نشان وہ لکڑی کا عصا تھا جو آج بھی تبریز کے قدیم محل میں محفوظ ہے، اور لوگ کہتے یہ عصا اس بادشاہ کا ہے جس نے درویش سے وہ سیکھا جو ہزار کتب بھی نہ سکھا سکیں۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو تو آسی ضرور لائک کریں، ان لوگوں سے شیئر کریں جو اندر سے خالی محسوس کرتے ہیں، اور ایسی ہی روحانی و سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔